IDF, اسرائیل ڈیفینس فورس کا نام نہیں ہے. IDF انٹرنیشنل دجال فورس کا نام ہے, جس کا دنیا کے نہ کسی دین سے تعلق ہے نہ مذہب سے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, دو طرح کی جنگیں ہیں, ایک جو گراؤنڈ پہ لڑی جا رہی ہے اور ایک جو پروپیگنڈے میں لڑی جا رہی ہے. مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ کو, جب 7 اکتوبر کو یہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو پوری دنیا میں حماس کو آتنکواد, دہشت گرد قرار دیا جا رہا تھا. تو دنیا کے مائنڈ سیٹ کی بھی ایک جنگ کا آغاز ہوا. اہتمام حجت اس مائنڈ سیٹ کی جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے, اور اس میں اتنی بڑی کامیابی ہے کہ آج انڈیا کے اندر آتنکواد دہشت گرد, لیکن ہمیں نفرت ہوئی ہندوؤں سے, لیکن وہاں پہ فل اسٹاپ لگایا کیرلا کے ہندو مسلمانوں نے, عیسائیوں نے, جو انسانیت پسند تھے, جنہوں نے اپنی حکومت کے اوپر لعنت کر کے ان مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دیا. ایک بڑا پروٹیسٹ اور مظاہرہ کیا. پوری دنیا کے اندر اسرائیل کا وہاں منہ کالا ہو گیا جب توریت پہ چلنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قائل یہودیوں نے صہیونی یہودیوں کے خلاف آواز بلند کی اور مظلوم فلسطینی اور فلسطینی ریاست کے حق میں مظاہرے کیے, اور اس پہ صہیونیوں نے اپنے ہی یہودیوں کا قتل عام شروع کیا. دنیا کے اندر انسانوں اور جانوروں میں آپ کو تفریق بتا رہا ہوں. اسی طرح یہ تمام نصرانی لشکر جو کہ انگلینڈ, جرمنی, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, ان کے حکمران تو اسرائیل کے لیے اسلحہ اور فوجیں بھیج رہے ہیں, لیکن ان کی عوام کو یاد رکھے, انسانیت دوست عوام نے مظلومیت کا ساتھ دیا. تو یہ دنیا کے اندر ہوتی ہوئی فتح اور اسرائیل کی تنائی, یہ فتح مبین کی پہلی نشانی. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, مجھے اس پر ڈیبیٹ کرنی تھی کیونکہ بہت تیزی سے مائنڈ سیٹ تبدیل ہو رہا ہے. پھر یاد رکھیے گا جس دن یہ مائیں بہنیں جائیں گی, دیکھیں 1-2 پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے, دوسرا 7,236 فلسطینی نوجوان 10-20 سال سے اسرائیل کی قید میں موجود ہیں. جی بالکل ایسا. تو یہ جو ایکسچینج ہے جو رکا ہوا ہے, جنگ میں 1-2 چیزیں ہیں. دیکھیں ڈالر کے لیے لڑے جانے والے جہاد میں اور دین حق کے لیے لڑے جانے والے جہاد میں اتنا ہی فرق ہے جتنا نظام شمسی کے ایک سیارے سے آخری سیارے کے فاصلے تک. تو آپ نے جو جنگ لڑنی ہے, جو جنگ لڑی جا رہی ہے, وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. یہ جتنا کہہ لیں 300 فوجی مارے, 400 فوجی مارے, 5,236 اسرائیلی فوجی واصل جہنم ہو چکے ہیں اب تک. 5,386 اسرائیلی اور امریکی فوجی واصل جہنم ہو چکے ہیں. یہ اس کو کیوں سامنے نہیں لا رہے, کیوں روزانہ 30-40 بتاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن یہ تعداد, یہ لاشیں سامنے آ گئیں, اسرائیل خالی ہو جائے گا. میں ان ہندوستانیوں کو بتاؤں, ان انتہا پسند ہندوؤں کو بتاؤں, میں دیگر ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا, میں ان میں اور ان میں تفریق کرتا ہوا آ رہا ہوں. میں ان کو بتاؤں کہ دیکھو اس عالم اسلام کی حقانیت کا سب سے اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا بت پرستوں, کہ 70 سال تم مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے, اور آج مسلمانوں کا جوک در جوک لشکر فتح ایمان کے ساتھ وہاں پہ دہلیز پہ کھڑا ہوا ہے جنگ لڑنے کے لیے. جبکہ اسرائیل میں قیام اسرائیل کے بعد پہلی بار چند دھماکے ہو گئے اور چند لاشیں گریں, تو ان کے ایئرپورٹ فرار ہونے والوں سے بھرے پڑے. یہ اسلام اور اسلام دین حق میں اور دین باطل کے اندر واضح نشانی. اس کو دنیا کا کوئی باپ نہیں روک سکتا. 72 گھنٹے کی جنگ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا, میں کوئی نجومی نہیں, نہیں, میں تو ایک گنہگار آدمی ہوں, لیکن 15 سال سے جو میں تحقیق دے رہا ہوں اس میں تمام ڈاکومنٹس پیش کر رہا ہوں. میری جو بھی ریسرچ ہے, جو بھی نتیجہ ہے, وہ آن بیس آف ڈاکومنٹ ہے. اور یہ مجھ پہ پنجتن پاک کا احسان ہے کہ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو میری زندگی میں حقیقت دکھا. میں سینٹر فیصل رضا عابدی صاحب, اب اس سے ایک سٹیپ, جب کل حسن نصر اللہ نے کہا کہ آپ کو اپنی عزت کا پتہ ہے دنیا کے لوگوں کو جن کی عزت ہے کہ وہ مصر کا بارڈر کھلوا سکے, میرا سوال سن لیجئے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رفح بارڈر کو کھولنے کے لیے کوئی دباؤ کریٹ کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات, میں اور آپ جاتے ہیں بکرا خریدنے, ہاں, اب میں نے بکرے کو اگر اس نیت سے خریدا کہ اس کا میں نے صدقہ کرنا ہے تو مجھ سادات پہ حرام ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. میں نے اس نیت سے خریدنا ہے کہ اس کا عقیقہ کرنا ہے تو ماں باپ پہ حرام ہو گیا. لیکن میں نے اس لیے خریدنا ہے کہ اس کی قربانی کر کے اس کو کچن میں لے جانا ہے تو وہ حلال ہو گیا. اب بکرا تو وہی ہے, فرق کیا آ گیا نیت کا. نیت حلال اور حرام کے بیچ میں تفریق کرتی ہے. اچھا, تو آپ کے مسلمانوں کی نیت ہی نہیں ہے اس جنگ کے اندر مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ دینے کی. اگر یہ آواز کو آواز بنا دیا جائے سفارتی سطح پر اور آواز کو اٹھا دیا جائے جس کی اشد ضرورت ہے اس وقت, اگر آپ عملاً جہاد میں نہیں شامل ہونا چاہتے تو رسول خدا کی اس قول پر ایمان لے آئیں کہ ظالم اور جابر حکمراں کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے, جو میں کر رہا ہوں, جو آپ کر رہے ہیں, جو دیگر مسلمان پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر اس جہاد کو وسیع پیمانے پہ بڑھایا جائے اور آواز حق کو بلند کیا جائے تو یہ دنوں کی مہمان ہے, یہ جنگ دنوں کی, اور انشاءاللہ تعالی مسجد اقصی کو فتح کرنا. دیکھو اس جنگ کی بشارت رسول خدا
खुदा ने दी। इस जंग के अंदर इस जंग के फतह की खुशखबरी खुद रसूल खुदा ने दी, लेकिन किसी के नसीब में है और किसी के नसीब में नहीं। ये तो नसीबों की जंग भी साथ चल रही मैं है इस ना। पर आती हूँ, तुम लेकिन इस एक और लायक नहीं, जंग तुम भी इस है ना। काबिल नहीं। हाँ। अगर तुम्हारी आवाज़ों इनकी दीगर उठती हुई मरी कुछ ही आवाज़ें हैं, मतलब डूब के मर जाओ उन मुल्कों में जिन्होंने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए, वो ईसाई मुल्क हैं। तुम आज तक सिफारती ताल्लुकात भी नहीं मुनक़ता कर सके, तो तुम खुल के आओ ना कि तुम यहूदियों के साथ हो। फिर ये मुनाफिकत किस लिए? इसलिए खुदा ने मुनाफिकों पे लानत की है, लानत है मुनाफिकों पे।